اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات بہت مفید رہی۔ مزید کہا بھارت کے ساتھ بات چیت ہوگی تو جامع مذاکرات ہوں گے۔ بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے۔ پانی کا رخ موڑ دیا گیا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز عدالتی معاملہ ہے۔ جب آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون اپنا راستہ بناتا ہے۔ امریکہ کا دورہ ہر حوالے سے کامیاب رہا۔ ٹیرف پر معاہدے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جلد امریکہ پہنچیں گے۔ پاکستان کا فلسطین کو UN کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث لوگوں کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مزید کہا فلسطین کا مسئلہ 75 سال سے حل طلب ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہونا صرف سیاسی ناکامی نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ پاکستان اس کانفرنس کے حوالے سے سعودی عرب اور فرانس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ غزہ کے لوگ انتہائی دردناک صورتحال کا شکار ہیں۔ موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ نیو یارک میں فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کانفرنس سے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا خطاب۔ کہا غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ہوگا۔ کانفرنس کے انعقاد پر فرانس اور سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے فلسطین کے 2 ریاستی حل کا کوئی متبادل نہیں، صرف 2 ریاستی حل اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی جائز خواہشات کا جواب دینے میں مدد کرے گا۔ امریکہ نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کے کانفرنس مسترد کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ نیو یارک سٹی میں 2 ریاستی حل پر غیر نتیجہ خیز اور غلط وقت پر منعقد ہونے والی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ یہ کانفرنس امن کو فروغ دینے کے بجائے جنگ کو طول دے گی۔ صدر میکرون کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا حماس نے خیر مقدم کیا۔ سیکرٹری مارکو روبیو نے بھی واضح کیا کہ 2 ریاستی حل کی کانفرنس 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تھپڑ اور دہشت گردی کے لیے انعام کے مترادف ہے۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 43 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں چلا دیں۔ 9 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ بھوک سے بچوں سمیت مزید 14 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی طرف سے وفد کا خیر مقدم۔ IGC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے پاکستان کرغزستان کے درمیان پروٹوکول اور MOUs پر دستخط کو سراہا۔ IGC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ کہا معاہدوں کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے ان کی مؤثر بروقت پیروی اہم ہے۔ وفد کے سربراہ عادل بیسلوف نے تعلقات کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ تحریک انصاف کو پارلیمانی محاذ پر بڑا دھچکا۔ عدالت سے سزا کے بعد ارکان اپنی نشستوں سے محروم۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے 3 ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا۔ سینیٹر اعجاز چودھری، MNA محمد احمد چٹھا اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نااہل ارکان کو عدالتوں نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بانی تحریک انصاف کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ وکیل بانی PTI کے پیش نہ ہونے کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ سلمان صفدر بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ عدالت کے روبرو پیش۔ فریقین کو نوٹس دینے کی استدعا۔ عدالت نے فوری نوٹس جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت بعد از گرفتاری خارج کر دی۔ پاک بھارت سیز فائر نہ کرواتے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت اور پاکستان تنازع کو تجارتی دباؤ کے ذریعے سلجھا چکا ہوں، میں نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں 6 بڑی جنگیں چھڑ چکی ہوتیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے وزرائے اعظم کو فون کیا اور کہا جب تک جنگ ختم نہیں کرتے کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوگا۔ مزید بولے ہم انسانی بنیادوں پر غزہ کے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ امریکہ نے غزہ میں امداد کے لیے $6 کروڑ فراہم کیے۔ غزہ کے حالات کئی دہائیوں سے خراب ہیں، امید کرتے ہیں غزہ میں ضرورت مندوں تک کھانا پہنچ جائے گا۔ کے اسٹومر بولے غزہ کی صورتحال نے برطانوی عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، حماس کا فلسطین کے سیاسی مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کس نے کرائی؟ صدر ٹرمپ اور مودی سرکار میں مقابلہ جاری۔ ٹرمپ کے سچ کے مقابلے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نیا جھوٹ گھڑ لائے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی DGMOs کی بات چیت سے ہوئی، امریکی ثالثی سے نہیں۔ جے شنکر کی پاک بھارت جنگ کے دوران مودی اور ٹرمپ میں کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید، کہتے ہیں 22 اپریل سے 17 جون تک مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ جے شنکر اس سے پہلے جنگ بندی کے لیے نریندر مودی اور امریکی نائب صدر JD وینس میں براہ راست رابطے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے جبکہ گدو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں طغیانی سے جھنگ کے 10 سے زائد دیہات زیر آب، پانی فصلوں اور آبادیوں میں داخل۔ حافظ آباد میں دریائی کٹاؤ میں اضافہ، توسا شریف میں مزید زرعی اراضی دریا برد، بکر میں دریائے سندھ میں طغیانی سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان میں شاہراہ بابو سر پر سیلابی تباہ کاریاں جاری، شاہراہ بابو سر ٹاپ یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال، لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا عمل تیز کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان فیض اللہ نے کہا کہ سیلابی ملبے میں نجی ٹی وی چینل کی اینکر پرسن کی گاڑی بھی برآمد ہوئی۔ تھک، نیاٹ، بٹوگا، تھور، کنر، تانگیر اور کھمپر میں امدادی کارروائیاں جاری، پانی اور بجلی کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ گانچے، بلن، استور، گلگت اور غزر میں بھی ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سندھ ہوگا روشن، اندھیرے ہوں گے ختم، بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت لیاری میں سولر ہومز منصوبے کا افتتاح۔ صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے فیتہ کاٹا، کہا سندھ کو پاکستان کا پہلا مکمل سولر صوبہ بنائیں گے، گھریلو، تعلیمی، طبی اور تجارتی ضروریات شمسی توانائی سے پوری کی جائیں گی۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا منشیات فروش پکڑنا سردرد بن گیا۔ حال ہی میں بنائی گئی فورس کو منشیات فروشوں کا ریکارڈ چیک کرنے والی ڈیوائس ہی نہ ملی۔ CTI سے انگوٹھا لگانے پر ملزم کا تمام ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے۔ ڈیوائس کی عدم موجودگی اور ملزم کا شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث فورس کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی چیلنج بن چکی ہے۔ لاہور میں CCD سے مبینہ مقابلوں میں 2 ڈاکو پارک چونگ میں مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم عدنان ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، نشتر میں 25 سالہ گلزیب ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، دونوں ہلاک ملزمان ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، قتل اور کئی دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھے، ملزموں کے ساتھی فرار۔ سیون کے قریب انڈس ہائی وے پر بس کو حادثہ، 2 مسافر جام حق، 8 افراد زخمی، بس کراچی سے لاڑکانہ جا رہی تھی، سڑک پر اچانک جانور آ جانے سے بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، زخمی ہسپتال منتقل، متعدد کی حالت تشویشناک، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اظہار افسوس۔
سیاحت کے لیے بڑی خوشخبری، سری لنکا نے پاکستان سمیت 40 ممالک کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ سری لنکا کے وزیر سیاحت کہتے ہیں، ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سری لنکا دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہے۔ حکومت کو اس اقدام سے سالانہ 66 ملین ڈالر کا ممکنہ نقصان ضرور ہوگا۔ پالیسی سازوں کو یقین ہے کہ سیاحوں کی بڑی تعداد یہ کمی پورا کر دے گی۔ ترکیہ کے جنگلات میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی، جھلس کر 17 افراد جام بحق، 4 فائر فائٹرز بھی شامل۔ اب تک 7413 ایکڑ رقبے شعلوں کی زد میں آ چکے، 3500 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دھند اور موسم کا فائدہ اٹھا کر مراکش سے تیرتے ہوئے بچے اسپین پہنچ گئے۔ 54 بچے اور 30 بالغ افراد اسپین کے ساحل کے نزدیک پہنچ کر کوسٹ گارڈ کی نظروں میں آ گئے۔ ہسپانوی ٹی وی چینل نے بچوں کی سمندر میں تیراکی کر کے اسپین پہنچنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ بچوں کو سیاو میں قائم عارضی سینٹرز بھیج دیا گیا۔ ایکواڈور میں منشیات سمگلرز کے گروہوں میں تصادم سے 14 افراد ہلاک۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ گینگ وار میں ایک گینگ کے 12 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ دوسرے گروہ کے 2 افراد اس واقعے میں مارے گئے۔ ملک میں 2025 کے پہلے 5 ماہ میں 4000 سے زائد افراد قتل ہوئے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں ایک شخص کی فائرنگ، پولیس آفیسر سمیت 4 شہری ہلاک، 2 افراد شدید زخمی۔ ملزم نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس کے مطابق 27 سالہ ملزم لاس ویگاس کا رہائشی اور ہینڈ گن لائسنس ہولڈر تھا۔ امریکہ میں یہ رواں سال فائرنگ سے اجتماعی اموات کا 254واں واقعہ ہے۔ بینکاک میں مسلح شخص نے 5 افراد کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ نامعلوم حملہ آور کی مارکیٹ میں اندھا دھند فائرنگ، حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے تعاقب کیا تو حملہ آور نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ بینکاک پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت اور واردات کے محرکات کی تفتیش جاری ہے۔